السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس زندگی کو بہترین نمونہ فرمائے، سوچیں وہ زندگی کس اعلیٰ معیار کی ہے۔ گواہی دینے والے اللہ ہیں کہ ہم نے آپ کی مبارک سیرت کو اور زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے بنایا جائے اور اپنے آپ کو چلایا جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، باقی رکھا، اور جو برکتیں، جو رحمتیں اس زمانے میں تھیں، وہی برکتیں، وہی رحمتیں آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیمہ کے بہت اونچے معیار پر آپ ہیں، بہت اونچے معیار پر۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک طلب پیدا ہو کہ ہم ان اخلاق کو سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق تھے۔ جیسا گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ تفقد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال بہت رکھتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کا، دوسروں کی حاجتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کس کی کیا ضرورت ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ آپ نے امت بنائی اور معاشرے کو اخوت پر، بھائی چارے پر اور یعنی اجتماعیت پر آپ نے جو ہے امت کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں آپ ایمان والوں کا ماحول اور معاشرہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کا جس طرح خیال رکھتا ہے، اس طرح مسلمان اس امت کا ایک ایک فرد دوسرے فرد کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ، کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا اور فرمایا کہ یا جلیبیب اللہ تتزوج، جلیبیب نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ جس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو اللہ نے آسان کر دیا، عام کر دیا۔ جس طرح ہوا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر بھی کچھ دن انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ آکسیجن کتنی بڑی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو عام کر دیا، آسان کر دیا۔ اسی طرح انسان کی ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے نکاح۔ آپ نے اس نوجوان کو دیکھا، فرمایا کہ جلیبی نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل اسود اللون قبیح الوجہ لا مال لی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ میں تو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اس معیار کا نہیں، اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے،
کون مجھے لڑکی دے گا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد فرمایا کہ جلیبیب اللہ تتزوج، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ معاشرے کو، ماحول کو پاک صاف رکھنے کا ایک بہت بڑا عمل ہے بچوں کا، بچیوں کا وقت پر نکاح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں اس میں تاخیر مت کرو۔ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اسے تاخیر مت کرو۔ نماز کا وقت آئے اس کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ صحیح نہیں۔ جنازہ تیار ہو جائے، اب اس میں تاخیر نہیں، فلاں آئے گا فلاں آئے گا، اس میں ہم اپنا خیال رکھ رہے ہیں، میت کا لحاظ نہیں رکھ رہے، کیونکہ میت جب اس کی روح نکل جاتی ہے بس وہ بے چین بے قرار رہتا ہے کہ کب میں اپنے مستقر کو پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جانے والے دو ہی قسم کے ہیں، مستریح مستراح۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مسائل سے، مجاہدوں سے، مشقتوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں، بس اللہ کی رحمت میں سکون کی جگہ پر۔ ایک وہ ہیں مستراح، دنیا ان سے چھٹکارا پا رہی ہے، دنیا ان سے ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ ہر مخلوق ان کی زندگی سے پریشان تھی۔ آپ نے فرمایا دو ہی لوگ ہیں، مستریح مستراح۔ تو جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بے چین، تو آپ نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے فوراً۔ اور پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ ایک ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت بہترین نظام عطا فرمایا، نکاح کا حکم بھی دیا، اور نکاح کو فرمایا بھائی نکاح آسان کرو۔ آسان کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ ایک ہے نکاح آسان کرو، ایک ہے نکاح کو آسان کیسے کرے۔ وہ اس طرح کہ آدمی اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے بھی یہی فرمایا اللہ تتزوج۔ کھانا انسان کی ضرورت، پینا انسان کی ضرورت، کپڑا انسان کی ضرورت، یہ ہے خیال فرمانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیونکہ معاشرے کے اندر بعض وہ طبقہ بھی ہے جو بالکل مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی جان پہچان معاشرے میں نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا نکاح کیوں نہیں کر لیتے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ جب تیار ہو گئے تو پھر آپ کا عمل دیکھیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ میں تو، میری شکل و صورت، میرے پاس مال، کیونکہ ضرورت اسی، کون دے گا مجھے لڑکی؟ تو آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا جلیبیب ایک کام کرو، تم جو ہے انصار کے فلاں قبیلے میں، فلاں گھر میں تم جاؤ اور جا کے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ فزوجونی ابنتکم۔ ایک میسج ہے میرا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کہا کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قاصد ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے گھرانے پر سلام بھیجا ہے۔ گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر پہ سلام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدینے کا معاشرہ دیکھیں، سبحان اللہ، کیسے اس نکاح کی بنیاد دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ بھی کہ فلاں اس کمیونٹی میں ایک لڑکی ہے، اس گھر میں ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اور آپ نے جو ہے الفاظ سے بھی ترغیب دی، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور پر نکاح جو ہوتا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیادیں کبھی خاندان کو سامنے رکھ کر، کبھی جو ہے خوبصورتی کو سامنے رکھ کر، کبھی اس کی دولت کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں۔
مطلب اسلام نے ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کو نہیں کہا. خاندان بھی دیکھنا ہے، خاندان بھی دیکھنا ہے، کفو دیکھنا ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی برابر ہے، ہو سکتے نہیں ہو سکتے، لیکن بنیاد کس چیز کو بنایا جائے، وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنائیں. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، نیکی کو، خیر کو، دینداری کو تم جو ہے نا اس کو ترجیح دو، پھر اس کی برکتیں دیکھو کیسے آتی ہے، اس کی خیر کیسے آتی ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت والا نکاح بتا رہے ہیں، آسان نکاح بتا رہے ہیں. دو ایک ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اس میں خاص طور پر نکاح، اور اس کو کیسے لے کر چلنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی پہنچے، سلام کیا اور پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے کہا ہے. نئی بات آئی، گھر میں رشتہ آتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے گھر والی سے مشورہ کر لوں، لڑکی سے پوچھ لوں، لڑکی کے والدہ سے بات کر لوں. تو مدینہ منورہ کے گھر ہماری گھروں کی طرح تھوڑی ہوتے تھے، جو بات چیت ہوتی تھی وہ دروازے پہ سنائی دیتی تھی. ایسے گھر تھے کہ سواری بھی وہیں ہے، اونٹ بھی وہیں بندھا ہوا، گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا، کمرہ بھی وہیں ہے. ایک بالکل ایک گھر کی ایک الگ دنیا ہوتی تھی. حضرات محدثین نے صحابہ اکرام کے گھروں کا نقشہ کھینچا ہے. ہاں جیسے پڑھتے نا، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بچہ سویا ہوا ہے، یحییٰ ان کا بیٹا سویا ہوا ہے، اور اسی کے قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے، ان کی جو سواری تھی. تلاوت کر رہے ہیں، وہ گھوڑا جو ہے بدکنے لگا، اچھلنے لگا، رک گئے. پھر پڑھنے لگے تو پھر وہ گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا، پھر رک گئے. پھر تیسری مرتبہ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے تلاوت بند کر دی. وجہ اس کی ہے کہ کہیں وہ بدکتے بدکتے میرے بچے پر نہ اس کے پیر وہ رون نہ ڈالے. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا. آپ نے فرمایا اس سے جانتے ہو کون تھا وہ، کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا دیکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر صرف جنات اور انسان پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے. جب گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو گھروں کے اندر جانور ہوتے ہیں، کوئی بلی ہے، کوئی ایسے سوا، اس پر بھی اثر ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو گھوڑا بدک رہا تھا وہ اس لیے کہ اس پر قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہو رہا تھا. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں مشاہدہ کروا دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی بڑی چیز ہے، تلاوت کتنا بڑا. پھر دوسری چیز، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آسمان پر ایک عجیب سا بادل ہے، وہ بادل چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسید وہ اصل میں جو ہے فرشتے تھے جو تمہاری قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے. کیونکہ ایک ہے غیبی بات، جب بھی کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نزلت علیہم السکینہ غشیت علیہم الرحمہ، رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، سکینہ چھا جاتا ہے، فرشتے دوڑتے. ایک یقینی بات ہے، غیبی بات ہے. کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مشاہدہ کرا دیتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا گھر چھوٹے چھوٹے، تو وہ صحابی اپنے اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں، تو ماں جو ہے تھوڑا سا تردد تذبذب کہ اچھا کون ہے، کیسے ہیں، نیا آدمی ہے، پتہ نہیں. اسی وقت وہ بچی، سبحان اللہ، دیکھیں اس نوجوان بچی کا ذہن دیکھیں، اس کا ماحول کیسا گھر کا ماحول تھا. اس نے کیا کہا؟ فوراً کہا کہ تم یہ مت دیکھو کہ رشتہ کون لے کر آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ رشتہ کس نے بھیجا ہے. رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ بھیجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایمان والا مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، جب ان کے سامنے اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تو اب ما کان لہم الخیرۃ من امرہم،
اب یہ ہے کہ ہمارا اختیار اب نہیں رہا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس بچی کے سامنے ایک رشتہ آیا، اس رشتے کو وہ بچی قبول کر رہی ہے، اس بنیاد پر قبول کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جو وہاں سے ملے گا برکت کے ساتھ ملے گا، جو وہاں سے ملے گا اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا، جو کہا، وہ میرے لیے سب سے بہتر. اور ایک جملہ اس عورت نے، اس بچی نے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ رشتہ کر لوں گی، میرا نکاح اس لڑکے سے ہو جائے گا، اذن لا یضیعنی. یہ وہی جملہ ہے جو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا. محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس لڑکی کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان سے اس وقت نکلا تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اب ہوا یہ، سبحان اللہ، بیٹی تیار ہو گئی، ماں تیار ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رشتہ آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہ رشتہ ہمیں منظور ہے، وہ ہمیں قبول ہے. سوچیں دوستو کتنی، کہ آپ نے اس موقع پر آپ نے ایک دعا دی، آپ خوش ہو گئے، اس بچی کا عمل سن کر خوش ہو گئے. دعائیں جو ہے نا بڑوں سے اس طرح نکلتی ہیں دل سے. ایک دعا آپ نے دی، اللہم صب علیہا الخیر صبا لا تجعل عیشہا کدا. اللہم صب علیہا الخیر، اے اللہ اس لڑکی پر خیر و برکت کو بہا دے، اس لڑکی پر خیر و بھلائی کو، جو ہر دنیا کی ہر قسم کی خیر اسے دے دے. لا تجعل عیشہا کدا، کبھی زندگی میں دکھ، پریشانی، غم کسی چیز کی نہ دیکھے. کسی بابرکت دعا اس لڑکی کو مل گئی. سوچیں ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. جس بچی کو انہوں نے پالا بڑا کیا، وہ اس گھر میں جا رہی ہے جس گھر کے اندر کبھی دکھ نہیں، کبھی غم نہیں دیکھے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعاؤں کے ساتھ وہ رخصت ہوئی. حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے انصار کے اس خاندان میں، اس قبیلے میں ہم نے اس لڑکی کو، اس لڑکی کے گھرانے کو سب سے خوشحال پایا، اس کے گھر کو بہت خوشحال. یہ گھروں میں خوشحالیاں کیسے؟ علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں، دو ہی بنیاد، میاں بیوی نیک ہو اور ایک ہو. ان دو میں سے اگر ایک بھی مفقود ہو، نہ ہو، تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بنتا. ایک ہو اور نیک ہو، نیک بھی نیک ہیں لیکن ایک نہیں ہے، آپس میں اختلاف لڑ رہے ہیں، یا آپس میں جو ہے بہت ایک ہیں لیکن نیک ہی نہیں ہے گھر کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ اکرام کی ضرورتوں کا خیال فرماتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد، انہوں نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مجھے لڑکی دے. حدیث کی کتاب میں اٹھائیں اس، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. بھئی اس نوجوان کو رشتے کی ضرورت ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے، اس کو آسان کرنا ہے. آپ نے اپنے عمل سے آسان کیا اس کو، کیونکہ جب تک معاشرے کے اندر نکاح آسان رہے گا، حرام مشکل رہے گا، حرام مشکل رہے گا. جب نکاح کو آج جو ہے نا اتنی رسومات میں اصل نکاح گم ہو گیا ہے، جیسے کوئی اصل فائل گم ہو جاتی ہے کئی فائلوں میں. آدمی کے کام کی جو فائل ہوتی ہے پتہ نہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہم نے نکاح کو اتنے رسومات سے جکڑ لیا ہے کہ اب اصل چیز کیا ہے ابھی پتہ ہی نہیں. نکاح کے فرائض کیا ہیں، نکاح کے واجبات کیا ہیں، نکاح کی سنتیں کیا ہیں. ہاں، لیکن یہ چیز رسومات کی وجہ سے اصل چیز کھو گئی. برکتیں زندگیوں میں اللہ ڈالتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اور اس کے لینے کا طریقہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کا طریقہ ہے۔ نکاح آسان بنتا ہے آپ کے طریقے سے، برکت آتی ہے آپ کے طریقے سے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، امت کا غریب سے غریب انسان، غریب سے غریب آدمی بھی اپنے نکاح کے اندر برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کو مشکل نہیں بنائے۔ عام سے امت کا غریب آدمی بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا، اتنا آسان کام، اس کو سادہ رکھو، اس کو آسان رکھو۔ اعظم النکاح برکتن، جانتے ہو سب سے بڑا نکاح کون سا ہے؟ آدمی کے ہمارے نزدیک تو معیار کچھ اور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں شرعی حدود کے اندر خوشی منانا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی خوشی ہو کہ غم کی طرح نظر آئے، یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں، وہ خرافات جس سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، خاندان کے اندر، گھروں کے اندر سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، نکاح کے دن ہم سب کو بلاتے ہیں، نکاح کی مجلس میں ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں آج ان کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا طرز عمل یہی بتاتا ہے کہ آج کیوں انہیں آج رکھ دو۔ حالانکہ اس ایک دن کے لیے اگر ہم اللہ کو راضی کر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیے، برکتیں دیکھیے اس لڑکی کے اندر کیسی برکتیں۔ جلیبی بالکل شکل خوبصورت نہیں، مالدار نہیں، کوئی خاندان ان کا اونچا نہیں۔ جب رشتہ آیا، نکاح کا معاملہ، اچھا اس واقعے کے اندر ایک اور بات ہے، حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو جو ہے نا، وہ تو غریب آدمی تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا لا مال علی، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، لیکن نکاح کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری ہے، مہر ضروری ہے، بیوی لائیں گے تو گھر ٹھکانا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کا معاشرہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہترین معاشرہ بنایا، جب بھی اس طرح کا کوئی تقاضا آتا، آپ حضرت علی سے فرماتے علی عثمان کے پاس جاؤ، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ان کے لیے انتظام کریں۔ 200 درہم جمع کیا، جمع کر کے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھیں، 600 درہم جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ربیعہ ایک کام کرو، 200 درہم سے تم جو ہے نا مہر کا انتظام کر لو۔ انہوں نے سونے کا انتظام کر لیا، گولڈ خریدا۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بعد دوسری چیز بڑی اہم ہوتی ہے، وہ ہے ولیمہ۔ پھر آپ نے فرمایا بریدہ ربیعہ کا تو نکاح ہو چکا ہے، ولیمے کی ضرورت ہے، کیا کریں؟ ایک کام کرو، ان کے لیے ایک بہترین بکرے کا انتظام کرو۔ اور پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے، فرمایا کچھ جو میں نے دیکھے تھے، بارلی میں نے دیکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ 7 سا یعنی ایک مقدار ہے، وہ وہاں پہ رکھے۔ فرمایا اس کے جو ہے نا اس کی روٹیاں بناؤ۔ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو مشغول کر رہے ہیں، صحابہ کو مشغول کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے آپ نے ایک نمونہ پیش کیا اور معاشرے کو اس میں انوالو کیا، کہ بھئی کہ آپ ایک کام کرو، ان کے مہر کا انتظام کرو، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس کو سادہ کر کے پیش کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح، چاہے کسی کے پاس کچھ بھی معیار ہو، آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، جس کا خرچہ بہت ہلکا پھلکا ہو، مہر کے اعتبار سے فضول خرچی نہ ہو۔ دیکھیں فضول خرچی، سب سے برکت والا نکاح معاشرے کے، کمیونٹی کے وہ حضرات جو مالی اعتبار سے کم ہیں، ان کو اپنی دعوت میں شریک کیا جائے، وہ سب سے بہترین ولیمہ فرمایا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔